جی السلام السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم السلام۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. جی اللہ کی عنایت ہے، آپ لوگ خیر سے ہیں؟ جی الحمدللہ ہم سب ٹھیک ٹھاک. غامدی صاحب، پچھلے کم و بیش 18 سالوں سے میں آپ کے کام کو دیکھ رہا ہوں بحیثیت ایک طالب علم. میں نے آپ کے اداروں کی ورکنگ کو بھی دیکھا ہے. حالیہ دنوں میں کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جس کے نتیجے میں کچھ سوالات پیدا ہو رہے ہیں. کچھ سوالات میرے ذہن میں اور کچھ ایسی باتیں ہیں جو سوشل میڈیا پہ کی جا رہی ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں ان کو آپ کے سامنے رکھ دوں اور آپ کی رائے اس پہ لے لیں. ارشاد۔ اس میں غامدی صاحب، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ المورد پاکستان اور جی سی آئی ایل کے ساتھ آپ کا تعلق کیا ہے؟ کس حیثیت میں آپ ان اداروں سے وابستہ ہیں؟ میں نے کئی برس پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب عمر کے تقاضوں کے لحاظ سے مجھے اپنے علمی اور فکری کاموں ہی کے لیے خاص ہو جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اب جو لوگ ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں وہ بھی بہت حد تک معاملات کو سمجھ چکے ہیں، مجھے بھی جانتے ہیں، میرے فکر کو بھی جانتے ہیں۔ توقع یہی ہے کہ وہ خیر و خوبی کے ساتھ ان اداروں کو سنبھال لیں گے۔ یہ صرف امریکہ اور پاکستانی میں نہیں ہے، المورد ہند بھی ہے، المورد آسٹریلیا بھی ہے، المورد برطانیہ بھی ہے، المورد جرمنی بھی ہے۔ بہت سے ملکوں میں لوگوں نے اس نام سے یہ ادارے بنا لیے تھے۔ ان سب اداروں کا قاعدہ یہ ہے کہ ان کی اپنی اپنی عمومی مجالس ہیں جن کو آپ جنرل باڈی کہتے ہیں۔ وہ اپنے اندر سے ان کے بورڈ آف گورنرز یا مجلس منتظمہ کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر اپنے عہدیداروں کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو ان اداروں کا نظم چلاتے ہیں۔ میرا برسوں سے ان اداروں کے ساتھ کوئی انتظامی تعلق نہیں ہے۔ میں نے اپنے آپ کو علمی اور فکری کاموں کے لیے خاص کر لیا ہے۔ میں اگر پاکستان میں ہوں گا تو جو کام مجھے کسی ادارے میں جا کر کرنے ہیں وہاں کے ادارے میں جا کر کروں گا، آسٹریلیا میں ہوگا تو وہاں کے ادارے میں جا کر کروں گا، امریکہ میں ہوں تو یہاں کے ادارے میں کر لیتا ہوں۔ ان اداروں کے نظم سے، ان کی مالیات سے، ان کے معاملات سے، ان میں جو فیصلے کیے جاتے ہیں ان سے میرا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرا رشتہ اب ان سب اداروں کے ساتھ وہی ہے جو بلوغت کے بعد اولاد کا ماں باپ سے ہوتا ہے۔ میرے لیے یہ سب میرے بچوں کی طرح ہیں، کام کر رہے ہیں۔ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ جہاں کہیں ان کو کسی مشورے کی ضرورت ہوتی ہے وہ لینے کے لیے آ جاتے ہیں، دے دیتا ہوں۔ اس کے سوا میں نے ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی انتظامی، کوئی فیصلوں کا تعلق نہیں رکھا ہوا۔ وہ اپنے حدود میں، اپنے نظم کے لحاظ سے، اپنے دستور کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ اپنے اپنے ملکوں میں باقاعدہ طریقے سے رجسٹرڈ ہے، اپنے تمام حسابات حکومتوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اگر مجھے کوئی کسی موقع پر شکایت ملتی ہے تو میں اس پہ توجہ دلا دیتا ہوں۔ عام طور پر اس کا ازالہ کر دیا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ میرا ان اداروں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی جی استاذ، میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے ہاں یہ روایت کیوں پیدا ہو گئی ہے کہ ہم اگر کسی سے اختلاف کرتے ہیں تو اختلاف پر بات نہیں کی جاتی، بلکہ لوگ فوری طور پہ ذاتیات پہ اتر آتے ہیں؟ جیسا کہ ابھی ہمارے ساتھ بھی ہوا کہ حسن بھائی نے، ہمارے بھائی نے آپ سے کچھ سوالات کیے اور آپ نے اس کے کچھ جوابات دیے، جس کے نتیجے میں ایک عجیب ہنگامہ برپا ہو گیا اور طوفان بدتمیزی تھا جو مختلف سیاسی گروہوں کی جانب سے سامنے آیا، اور وہ لوگ اختلاف پہ بات نہیں کر رہے تھے بلکہ ذاتیات پہ اتر آئے، اور اس کے بعد وہی الزامات جو لگائے جاتے ہیں، مالی اور ادھر ادھر کے دیگر اعتراضات، وہ بھی سامنے آنا شروع ہو گئے۔ تو ہمارے ہاں یہ کیوں بڑھتا جا رہا ہے کہ لوگ اختلاف پہ تو بات نہیں کرتے بلکہ ذاتیات پہ اتر آتے ہیں؟ یہ بڑھتا جا رہا ہے، آپ شاید ٹھیک کہتے ہوں، لیکن میں تو اس کو
अपने बचपन से देख रहा हूँ। यानी मौलाना सैयद अब्दुल्ला साहब मौदूदी की दावत के बारे में क्या कहा गया? इनको अमरीकी इमदाद मिलती है, ये अमेरिका के एजेंट हैं। क्या अब भी कोई आदमी ये कहने का हौसला रखता है? मौलाना का काम तारीख के हवाले हो गया है, अब दुनिया उससे इस्तिफादा करेगी। इख्तलाफ इत्तेफाक बिल्कुल अलग चीज़ है, मुझे भी उनकी बहुत सी आरा से इख्तलाफ है, लेकिन इस तरह के इल्ज़ामात कहाँ पड़े हुए हैं? ये लाहौर की दीवारों पर हमने लिखे हुए देखे हैं। क्या ये मालूम नहीं है कि एक ऐसा शख्स कि जिसकी ज़िंदगी, जिसकी सीरत, जिसका किरदार लोगों के लिए रोशनी का एक मनार था, वो फिलवाक़े इसी सलूक का मुस्तहक था। इसी तरह के मामलात मैंने बाद में बहुत से लोगों के दरमियान देखे। हमारे यहाँ ये रवायत बदकिस्मती से रहनुमा पैदा करते हैं, लीडर पैदा करते हैं। यानी मजहबी क़यादत भी इसी लबो लहजे में गुफ्तगू करती है। कभी देखिए आप, ये जो मुख्तलिफ गिरोहों के मुनाजिर हजरात हैं, वो किस तरह की गुफ्तगुएँ करते हैं। सियासी मामलात में भी ऐसे ही। हमारे यहाँ तरबियत ही लोगों को ये दी जाती है कि इल्ज़ाम लगाना है, लगवियात कहनी है। किसी आदमी ने अगर आपसे इख्तलाफ की जसारत कर ली है, तो अब वो बच के कहाँ जाएगा? यही तरबियत है, इसी के बाकायदा इदारे बनाए जाते हैं। तो ये मामला हो सकता है अब आपको बड़ा बड़ा हुआ नज़र आता है, और मेरा ख्याल है कि उसकी वजह ये भी है कि अब ये सोशल मीडिया ने इसको एक तूफ़ान बना दिया है, इसलिए ज़्यादा महसूस करते हैं। मुझे तो याद है कि जब मैंने कश्मीर के बारे में बरसों पहले अपना नुक्ता नज़र बयान किया, तो रसाइल में उस वक्त किस तरह की तहरीरें लिखी गई। जब मैंने इनकलाब के बारे में, मेरा वो मजमून शाये हुआ है, इस्लामी इनकलाब के बारे में अपनी राय दी, तो कैसे बुज़ुर्गों ने उसके ऊपर किस तरह की तहरीरें लिखी। ज़रा उस ज़माने का ज़िंदगी, उस ज़माने का कौमी डाइजेस्ट, उस ज़माने का तकबीर पढ़ के देख लीजिए। उस वक्त यही ज़राए थे। इसी तरह की चीज़ें हैं बेलमूम जो लोग फैलाते रहते हैं। उनके पेश नज़र ये चीज़ होती ही नहीं है कि वो अल्लाह के सामने जवाब दे हैं, और एक दिन उस बारगाह में उनको जाना है जहाँ किसी के जिस्म पर 3 कपड़े भी नहीं होंगे कि वो अपनी शर्मगाहें भी छुपा सके। उस वक्त वो क्या जवाब देंगे उस परवरदिगार के सामने? वो बेमुहाबा ऐसी बातें करते हैं। तो ये हमारी बदकिस्मती है। इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन वो लोग जो दावत के मैदान में खड़े होते हैं, उनको मलहूज़ रखना चाहिए कि वो न कभी रद्द अमल की नफ्सियात में मुब्तला हों, न जवाब में वही काम शुरू कर दें। मैं आप लोगों को ये नसीहत करता हूँ कि कभी किसी शख्स की नीयत पर हमला आवर ना हो, कभी किसी के मुहर्रिकात तय ना करें, कभी किसी के पस मंज़र में जाकर चीज़ों की खोज कुरेद में ना पड़े। इन सब मामलात में अल्लाह ताला ने हमें सूरह हुजरात में नहायत वाज़ेह हिदायत दी हैं। हम में से हर शख्स को उसकी पाबंदी करनी चाहिए। हमें किसी पर कोई एतराज़ है, तो वो एतराज़ हम मुतय्यन तौर पर पेश करेंगे, और दूसरे को सबसे पहले मौका देंगे कि वो क्या कहना चाहता है। उसके बाद कभी ज़ुबान खोलेंगे अगर वो भी ज़रूरत होगी, वरना इसकी हमें ज़रूरत ही क्यों है? यानी हमें किसी से इख्तलाफ है तो वो इख्तलाफ इल्मी होगा, हम उससे इस्तदलाल के साथ इख्तलाफ कर देंगे। वो अमली होगा, तो अमल लोगों के सामने मौजूद होता है, उसके बारे में सवाल भी कर सकते हैं, एतराज़ भी कर सकते हैं। इसी तरह का मामला उस वक्त होता है जब किसी तदबीर पर आप गुफ्तगू करते हैं, और हर चीज़ पर गुफ्तगू का तरीका वही होना चाहिए जो तरीका अच्छे शुरफा का होता है। यानी इल्म के साथ, इस्तदलाल के साथ, महज़्ज़ब तरीके से अपनी बात कहिए। मुझे ये बताइए कि जो इस उम्मत की तारीख में सबसे बड़ा इख्तलाफ हुआ है, जिसने कमोबेश 1/3 और 2/3 में इस उम्मत को तकसीम कर रखा हुआ है, और 14 सदियाँ उस इख्तलाफ पर गुजर गई हैं, उसमें महज़्ज़ब ज़ुबान इस्तेमाल होती है, उसमें फिलवाक़े लोगों पर हमले नहीं किए जाते, उसमें सहाबाए किराम जैसी जमात के बारे में क्या क्या बातें नहीं कही जाती। ये वाक़या है कि उनको दोहराना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये हमारी कौमी तरबियत है, ये हमारी सियासी तरबियत है, ये हमारी दीनी तरबियत है। यानी दीनी तरबियत भी यही हुई है। आप कोई बात करके देख लीजिए, उसमें इस्तदलाल ज़ेर बहस नहीं आएगा, बल्कि हमने इस्तलाहें बना रखी हैं। ये बुग़्ज़ अली में बात हो रही है, ये बुग़्ज़ मुआविया में बात हो रही है, तो हम इस पस्ती के मुकाम पर जी रहे हैं, उसके नताइज भी निकल आए हैं।
اس وقت دنیا میں ہم سے زیادہ کون ہے قومی حیثیت سے دیکھا جائے کہ جو پستی اور زوال آشنا ہو چکا ہوا ہے؟ یہ صورتحال ہے، اس صورتحال میں ہمیں کام کرنا ہے۔ ہر حال میں اس کو ملحوظ رکھیے کہ ہماری طرف سے ایسی کوئی بات نہ ہو۔ باقی جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہم کھلی کتاب کی طرح ہیں، ہمارے ادارے بھی اسی طریقے سے ہیں۔ جس کا جی چاہے ان کے معاملات کو جا کر دیکھ لے، جس کا جی چاہے ان کی ایک ایک چیز کا جا کر جائزہ لے لے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ مبہم باتیں کہی جائیں اور ہر وقت ہم کٹہرے میں کھڑے ہوں۔ جب کوئی متعین بات کہی جائے گی تو اس کا متعین طریقے سے جواب بھی دے دیا جائے گا۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں نے 50 سال کم و بیش پبلک زندگی گزاری ہے۔ اس میں بہت تنقیدیں کی ہیں، بہت لوگوں سے اختلاف کیا ہے، مذہبی لوگوں کے ساتھ ان کے بنیادی تصورات میں اختلاف کیا ہے، اسلام کی سیاسی تعبیر کے حاملین کے ہاں پیدا ہوا تھا ان سے اختلاف کیا ہے۔ یہاں جو کچھ 30-35 سال سے ہماری افواج نے پالیسی اختیار کی اس سے اختلاف کیا ہے۔ طالبان کے پورے تصور پر تنقید کیا، آج بھی کر رہا ہوں۔ یہاں جو قوانین بنائے گئے اسلام کے نام پر ان پر تنقیدیں کی ہیں، لیکن ان سب کو آپ دیکھ لیجئے، ان میں ایک ہی قاعدہ ہے، وہ یہ ہے کہ شائستگی کے ساتھ مہذب طریقے سے میں نے استدلال کے طور پر اپنی بات سامنے رکھ دی ہے، لوگوں کو موقع دیا ہے کہ وہ اس کا جواب دینا چاہے تو دیں، اور آج بھی اگر اعتراضات پر گفتگو کرتا ہوں تو استدلال ہی پر گفتگو کرتا ہوں۔ اس وقت دیکھیے اعتراضات سیریز کا 20واں موضوع مکمل ہوا ہے، 3 باقی رہ گئے ہیں۔ آپ اس سارے عرصے کے دوران میں کوئی ایک لفظ نہیں بتا سکتے جو میں نے اپنے کسی ناقد کے بارے میں اس نوعیت کا کہا ہو۔ تو میں یہی کر سکتا ہوں، میں یہ کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ میں نے عرض کر دیا کہ میرا فکر بھی موجود ہے، وہ کن بنیادوں پر کھڑا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، وہ بھی تاریخ کے حوالے ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں آپ کو پورے یقین سے بتا سکتا ہوں کہ یہ سب کی سب تاریخ کے کوڑے دان کی نظر ہونے والی ہیں، ان میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ غامدی صاحب، ہم نے آپ کو ہمیشہ جمہوریت کی بات کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ شاید اس کو سیاسی ایمانیات کی سطح کی چیز بھی کہتے رہے۔ ابھی حالیہ تنقید میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ آپ کی یہ رائے غالباً بدل چکی ہے اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت کے بارے میں۔ اس وقت آپ کی کیا رائے ہے اور آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کیسے اچیو کیا جا سکتا ہے؟ میں نے تو اپنی جو آخری گفتگو کی ہے، یعنی زندگی کی آخری گفتگو کی ہے، جو لوگوں تک پہنچ چکی ہے، اس میں وہ جرائم گنوائے ہیں ایک مرتبہ پھر، جو ہماری افواج نے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کیے ہیں۔ ایک ایک جرم کو بیان کیا ہے، یہ بتایا ہے کہ یہ سنگین جرائم ہے۔ یہ کہا ہے کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی اس کی مکافات ہے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی اس کو بھگت رہی ہے اور قوم بھی بھگت رہی ہے۔ یہ سب باتیں کہی ہیں۔ زیر بحث یہ نہیں ہے، زیر بحث یہ ہے کہ جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے تو کرنا کیا ہے، تدابیر زیر بحث ہے۔ تو میں نے اس میں جو گفتگو کی ہے وہ اصل میں شام میں جو کچھ ہوا ہے اس کے حوالے سے کی ہے۔ وہ گفتگو یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اگر کسی جگہ حالات ایسے ہو جائیں، استبداد اس درجے میں پہنچ جائے جیسے شام میں پہنچ گیا تھا، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ وہ کون سا موقع ہے جب ہمارا دین اجازت دیتا ہے کہ اب بغاوت کی جائے؟ اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے آخر میں پھر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ کن حالات میں ہم، مثال کے طور پر آپ سعودی عرب میں پیدا ہوئے ہیں تو کہاں سے بات شروع کریں گے؟ آپ ملیشیا میں پیدا ہوئے ہیں، وہاں اگر کوئی استبداد ہے تو کہاں سے بات شروع کریں گے؟ پاکستان میں کہاں سے شروع کریں گے؟ تو پاکستان کے بارے میں ہمیشہ سے یہ رائے رکھتا ہوں کہ یہاں برے بھلے حالات میں ایک دستور موجود ہے، اس دستور کو معطل تو کر دیا جاتا ہے کبھی کبھی، لیکن وہ ختم نہیں ہوا جب سے اس کو نافذ کیا گیا ہے۔ اس دستور نے انتخابات کا طریقہ رائج کر رکھا ہے۔ یہاں مارشل لا بھی آتا ہے تو وہ جمہوریت کی بحالی کا دعویٰ کر کے آتا ہے، اس لیے یہاں کسی بغاوت کا کوئی سوال نہیں ہے، کسی حال میں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ قوم کے لیے، ملک کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ یہاں ہر حال میں جمہوری جدوجہد کرنی ہے۔ جمہوری جدوجہد کیسے کی جاتی ہے؟ وہ ہر حال میں قانون کی پابندی کرتے ہوئے کی جاتی ہے۔
جمہوری جدوجہد قانون کی حکمرانی کو قائم کرنے کے لیے ہوتی ہے، وہ قانون شکنی کے ذریعے سے نہیں کی جا سکتی۔ یہ میرا نقطہ نظر ہے، اسی کو میں نے بیان کیا ہے۔ اس کا اسٹیبلشمنٹ کے کسی کام کی تصویب سے کیا تعلق ہے؟ ہمارے ہاں لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے خیال میں یہ دیکھنا ضروری نہیں ہے کہ قرآن مجید میں فلاں بات کس سیاق میں زیر بحث آئی ہے، وہ فوری طور پر تضادات تلاش کر کے وہی کام شروع کر دیتے ہیں جو آپ جب دیکھیں اللہ کے کلام کے بارے میں ملحدین کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کائنات کا پروردگار جب اس طرح کلام نہیں کر سکا کہ اس پر کوئی اعتراض نہ کیا جا سکے، تو میں کیا حیثیت رکھتا ہوں؟ میرے افکار واضح ہیں، میرے نظریات واضح ہیں، میں ہر طرح کے استبداد کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ اس کو رخصت ہونا چاہیے۔ کیسے رخصت ہونا ہے اور کیسے رخصت کرنا ہے، اس میں بغاوت کے معاملے میں بڑی کڑی شرائط رکھتا ہوں۔ وہ میں نے بیان کی ہیں، اگر آپ دیکھیں ابھی حال میں بیان کی ہیں، وہ میری کتاب میزان میں بھی لکھی ہوئی موجود ہے۔ ان شرائط کے سوا میں اس کو بالکل جائز نہیں سمجھتا کہ مسلح اقدام کیا جائے، اور یہ بھی میں نے بارہا واضح کیا ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب کے ساتھ بحث میں ہی واضح کیا ہے کہ مسلح اقدام نہ کبھی مستحب ہوتا ہے نہ فرض و واجب ہوتا ہے، اس کا جواز زیر بحث ہے۔ جہاں کہیں بھی انتشار، افتراق، ہنگامہ و احتجاج کو انقلاب کا ذریعہ بنایا جائے گا، میں ان لوگوں کی عقل پر ترس کھاتا ہوں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے یہی الفاظ اسامہ بن لادن جب عروج پر کھڑے تھے اس وقت اپنے انٹرویو میں کہے تھے کہ اس شخص کے ایمان پر مجھے رشک آتا ہے اور اس کی عقل پر ترس آتا ہے۔ میں ان لوگوں کے بارے میں بھی یہی رائے رکھتا ہوں، اور نصح و خیرخواہی کے جذبے سے ان کو کہتا ہوں کہ یہ کسی وقت ہاتھ کاٹیں گے کہ انہوں نے یہ کیا کر ڈالا ہے۔ انتخابات کا راستہ موجود ہے، سیاسی جدوجہد کے راستے موجود ہیں، ان میں خرابیاں ہوتی ہیں۔ جب اس طرح سے کبھی فوج مداخلت کرنے کا فیصلہ کرتی ہے تو بالعموم کبھی شفاف انتخابات نہیں ہوتے، لیکن یہ ایک تدریجی عمل ہے اور یہ صبر اور حکمت کے ساتھ انجام دیا جاتا ہے۔ اس سے کوئی شخص اختلاف کرنا چاہتا ہے وہ کرے، لیکن یہ ہے کہ کم سے کم شرفاء کے طریقے پر یہ تو مانا جائے کہ آپ کی رائے سے این جانب کی رائے آسمان کی وحی سے ہی، لیکن ہم طالب علموں کو اس سے اختلاف کا حق ہے۔ السلام علیکم استاذ۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ حالیہ بحث میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک رد عمل کی کیفیت پیدا ہو گئی جب اختلاف رائے ہوا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا اس بارے میں کمنٹ کر دیں کہ اختلاف رائے کس طرح سے کیا جائے۔ ہماری قوم میں یہ چیز دیکھتا ہوں کہ وہ ذاتیات پہ آ جاتے ہیں، ایک شخص کی ذاتی زندگی کو ہر طرح سے یعنی ایکسپوز کیا جاتا ہے، اور اس کے ذاتی اعمال کو اس ایک خاص اس غلطی کے تناظر میں یا اختلاف رائے کے تناظر میں بار بار سامنے لایا جا رہا ہوتا ہے، اور بہت پرانی چیزیں اور ہر طرح کی چیزیں سامنے لائی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو اختلاف رائے کے آداب پہ آپ تھوڑی سی اگر گفتگو کر لیں۔ میں نے تو صرف اس موضوع پر گفتگو ہی نہیں کی بلکہ اس کا ایک عملی نمونہ پیش کیا ہے۔ میری پوری زندگی کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، مجھے بہت لوگوں سے اختلاف ہوا ہے۔ میں چونکہ پہلے دن سے اس کا قائل رہا ہوں کہ کوئی خلفشار، کوئی انتشار، ہنگامہ و احتجاج یا مسلح جدوجہد کے طریقے ہرگز اختیار نہیں کرنے چاہیے۔ میں اسی کا قائل رہا ہوں کہ ہر حال میں ہمیں جمہوری طریقوں سے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے کسی بھی معاملے میں جدوجہد کرنی ہے تو کرنی ہے۔ اس کے لحاظ سے میں نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے نقطہ نظر پر تنقیدیں کی ہیں۔ وہ تنقیدیں میری کتاب برہان میں شائع ہوئی موجود ہیں، آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے علمی استدلال کے ساتھ ان کے نقطہ نظر کی غلطی واضح کی ہے۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ کسی کو میری رائے سے اختلاف ہو اور ان کی رائے سے اتفاق ہو، میں نے اپنی بات بیان کر دی ہے، لیکن ادنیٰ درجے میں آپ نہیں بتا سکتے کہ 8-10 سال تک یہ اختلافی مسئلہ زیر بحث رہا، کبھی میں نے کوئی ایک لفظ ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں یا ان کے ذاتی معاملات کے بارے میں کہا ہو۔ میں نے اپنی رائے دی،
میں نے اس کا دلیل بیان کر دی، انہوں نے اس دلیل پر تبصرہ کر دیا، میں نے اس کا جواب دے دیا، یہی دائرہ ہے۔ وہاں بھی بحث کیا تھی؟ یعنی ان کی بہت سی آراء ہیں جن سے مجھے اختلاف ہوگا، ان کے بہت سے نقطہ نظر ہیں جن کو میں صحیح نہیں سمجھتا، لیکن جب انہوں نے ہنگامہ اور احتجاج کو انقلاب کے طریقے پر پیش کیا تو میں نے ان کے فکر پر تنقید کی۔ طالبان کی تحریک اٹھی، اس سے پہلے لوگوں نے افغانستان میں جہاد کے لیے مختلف لشکر بنائے، ان پر میں وقتاً فوقتاً تنقید کرتا رہا ہوں۔ دسیوں پروگرام آپ کو مل جائیں گے جو میں نے اس زمانے میں کیے ہیں، کبھی ایک لفظ بھی آپ کو میری زبان سے ایسا نہیں نکلتا ہوا ملا ہوگا جس میں میں نے کسی ذات پر بات کی ہے یا کسی کے محرکات طے کیے ہیں یا کسی کی نیت متعین کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں ہمیشہ اس نقطہ نظر پہ تنقید کرتا رہا ہوں۔ وہاں بھی دیکھیے میرا اصرار کیا تھا کہ خلفشار کی صورتحال نہیں بننی چاہیے، لشکروں کے ذریعے سے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ جب بھی کیا جائے گا اس سے مسلمانوں کا خون بہے گا، اس سے انسانوں کا خون بہے گا۔ میں نے بار بار یہ توجہ دلائی کہ یہ جو انقلابی لوگ ہوتے ہیں یہ اپنی طبیعت کے لحاظ سے فاشسٹ ہوتے ہیں، یہ کسی کا اختلاف نہ سن سکتے ہیں نہ اسے گوارا کر سکتے ہیں۔ ان کے ہاں اختلاف کرنے والا خوف اور لالچ کے بغیر اختلاف کر ہی نہیں سکتا۔ یہ کسی آدمی کا یہ حق ماننے کے لیے کبھی تیار ہی نہیں ہوتے کہ وہ دیانتداری کے ساتھ ان سے اختلاف رکھ سکتا ہے۔ تو میں نے یہ بتایا کہ ان سے آپ کیا توقعات وابستہ کر رہے ہیں؟ یہ اگر ایک حکومت کو ختم کریں گے جیسے کہ افغانستان میں ہوا تو اس کی جگہ ایک دوسرا استبداد لے لے گا، چنانچہ اس کی جگہ مذہبی استبداد نے لے لی۔ اب وہاں نہ کوئی جمہوریت ہے، نہ وہاں پر اس طرح سے قانون کی حکمرانی ہے جس طرح کی ہونی چاہیے، اور نہ دوسری اقدار کا کوئی خیال ہے۔ ان کا اپنا ایک مذہبی تصور ہے جس کو سامنے رکھ کر وہ حکومت کر رہے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ ایرانی انقلاب کا ہوا، اس وقت بھی بار بار توجہ دلائی گئی کہ انقلاب کے نتیجے میں ہمیشہ فاشزم پیدا ہوتا ہے، استبداد پیدا ہوتا ہے، جمہوری اقدار کے لیے جدوجہد کے طریقے بھی جمہوری ہیں۔ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ لوگ اس طرح سے فسطائی خیالات رکھتے ہوں اور اس کے بعد جب وہ کامیاب ہو جائے تو اس کے نتیجے میں جمہوریت آ جائے؟ ان کے اپنے ہاں جمہوری اقدار کی پاسداری نہ ہو اور بعد میں ان سے جمہوری اقدار کی پاسداری کی توقع کی جائے، وہ خود قانون شکنی کرتے ہوں اور بعد میں ان سے خیال کیا جائے کہ وہ قانون کی حکمرانی قائم کریں گے۔ تو میں نے ان چیزوں پر پے در پے تنقیدیں کی ہیں، لیکن یہ تنقیدیں فکر پر ہیں، یہ تنقیدیں عمل پر ہیں، یہ تنقیدیں استدلال پر ہیں، یہ تنقیدیں تدابیر پر ہیں۔ ان میں آپ کوئی ایک حرف نہیں دکھا سکتے جس میں نے کسی شخص کی ذات کو موضوع بنایا ہو، اس کی نیت کو موضوع بنایا ہو، اس کے محرکات کو موضوع بنایا ہو۔ اس کا میں نے عملی نمونہ 50 سال تک کم و بیش پیش کیا ہے۔ اس سے اگر کوئی ادنا انحراف بھی کبھی ہوا ہے اور نادانستہ بھی ہو گیا ہے تو فوراً وہ بات واپس لے لی ہے۔ میرا رویہ یہ رہا ہے، میں اسی کی تلقین کرتا ہوں۔ یہ نادان لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ کوئی فکر جب اپنی استدلالی طاقت کی بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے تو وہ تاریخ کے حوالے ہو جاتا ہے، اور اس طرح کی تنقیدیں، اس طرح کے الزامات یہ تاریخ کے کوڑے دان کی نظر ہو جاتے ہیں۔ ان کا مقدر یہی ہے، تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہماری قوم کا معاملہ ہے، ہمیں ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔